السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ محترم سامعین اکرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 12 تلاوت کی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں جو لوگ رکھتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کی خشیت اور رب کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں غیب میں۔ اس کا معنی اور مفہوم مفسرین نے دو بیان کیے، جیسا کہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المیسر فی علم التفسیر والوم نمبر 3 پیج نمبر 193، انہوں نے جمہور اہل علم کا جو اس سلسلے میں موقف ہے، جو انہوں نے اس کی تفسیر اور اس کا معنی بیان کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں، اس کا جو معنی جمہور اہل علم اور مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے اس رب سے جو غیب میں ہے۔ بے شک وہ لوگ اپنے رب سے، اپنے اس رب سے ڈرتے ہیں جو غیب میں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ ان لوگوں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے، بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ جمہور مفسرین نے تفسیر کی ہے، انہوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی جو بعض اہل علم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ چاہے وہ لوگوں کے نظروں کے سامنے ہو، چاہے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو، چاہے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں یا نہیں دیکھ رہے ہوں، بالکل ایسے مقام پر ہو جہاں وہ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور لوگ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا یہ معنی بیان کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں۔ یہ تمام حالت میں، چاہے آدمی دن کے اجالے میں ہو، چاہے وہ لوگ رات کی تاریکی میں ہو، چاہے وہ لوگ سفر میں ہو، چاہے وہ لوگ اپنے مقام پہ ہو، چاہے وہ لوگ بالکل آسانی کی حالت میں ہو، چاہے وہ لوگ مشکل ترین حالت میں ہو، چاہے وہ لوگ رمضان کے مہینے میں ہو، چاہے وہ لوگ رمضان کے مہینے میں نہ ہو، ہر حال میں ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی وہ لوگ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، کبھی کبھی وہ لوگ اللہ سے کم ڈرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، ایک آدمی اور ایک بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو ڈر کا جو اصل مقام ہوتا ہے وہ اس کا دل ہوتا ہے۔ دل میں ڈر ہوتا ہے نا، ڈر دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات ڈرنے والے کے تمام جسم کے حصوں پر پڑتے ہیں۔ ایک اللہ سے ڈرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں رکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے، کبھی اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں جاتے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس کی زبان، اس کا منہ بالکل گنگ ہو جاتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف و خشیت سے اس کی حالت بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت جو اس کے دل میں ہوتی ہے وہ اس کو اکساتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے اس کو ادا کرو، اللہ کی نیکی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکی بتلائی ہے ان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرو۔
جن حرام چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچو، جو گناہ کے کام ہے اس سے دور رہو، یہاں تک کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی جو خشیت ایک بندے کے دل میں ہوتی ہے، اللہ کا خوف جو ایک بندے کے دل میں ہوتا ہے، وہ خوف اور وہ خشیت اگر حرام کام چھوڑنے سے کچھ دنیاوی نقصان بھی ہو جائے تو بندہ اس خوف کی وجہ سے اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں نا، ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کیسا ہے، ہمیشہ کا یہ ڈر ہے یا کبھی کبھی ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے، یا صرف رمضان کے مہینے میں ڈر ہوتا ہے، یا سمندر کی جھاگ کی طرح سے ہمارا ڈر ہے کہ ابھی اچھلا اور ابھی ختم ہو گیا۔ اور یہ بھی ہم غور و فکر کریں کہ ہمارے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ کس لیول کا ہے، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو فرائض اللہ نے ادا کیے ہیں اس کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جو حرام کام ہے جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں، جو گناہ کے کام ہے اس سے ہم دور ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم کو جانچنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس طرح سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے لوگوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ یہ دو چیزیں جو اس کی خوشخبری سنائی، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو خوشخبری ہے، اور پہلی خوشخبری کیا ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، تو اس ڈر کی وجہ سے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری جو بڑی خوشخبری ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ اجر کبیر، اور ان کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے ڈر رکھنے کی وجہ سے، اللہ کا خوف رکھنے کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کو اپنے دلوں کے اندر بسانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں قیامت کے دن جنت سے نوازے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کے کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم